پروگرام کے پہلے حصے میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں احسن اقبال صاحب کو، جو سیکرٹری جنرل پاکستان مسلم لیگ نواز کے۔ احسن اقبال صاحب بہت بہت شکریہ۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں ناظرین ہم صدر علوی کے ایجنڈے کے اوپر بات کریں گے، اس کے پینلسٹ کا تعارف بھی میں کرواؤں گا جب ہم سیگمنٹ کریں گے۔ اسٹارٹنگ وتھ یو، فرنٹل اٹیک میاں صاحب کا جسٹس بندیال کی کورٹ کے اوپر کہ اپنا کیریئر خراب کر رہے ہیں اور عمران خان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ کیوں ہے؟ مطلب کوئی نئی لڑائی چھیڑ رہے ہیں؟ طلعت صاحب، نئی لڑائی کی بات نہیں، اب تو شاید یہ بات بہت واضح اور کھل کے آ گئی ہے کہ 2017 میں نواز شریف صاحب کو کسی انصاف کے ترازو پہ تول کر نااہل نہیں کیا گیا تھا، وہ ایک سازش تھی، اور اس سازش کی گواہی اب ان کرداروں نے دے دی ہے جو اس کھیل کے اندر شریک تھے۔ تو لہٰذا یہ ایک تاریخ کا بہت بڑا ثانیہ ہے، یہ نواز شریف صاحب کے ساتھ نہیں، پاکستان کی اس ترقی کے ساتھ ہے جو 13 سے 17 تک پاکستان میں ایک کانٹینیوٹی تھی، پالیسیز کی مومنٹم بن رہا تھا، سی پیک اٹھ رہا تھا، وہ سارے عمل کو ڈسرپٹ کیا گیا۔ لیکن انہوں نے اپنے نکالنے کی اتنی بات نہیں کی جتنی عمران خان کو بچانے کی بات کی ہے، تو یہ مقدمہ مختلف ہے۔ نکالنے میں ثاقب نثار کا ذکر کیا انہوں نے، لیکن بچانے میں بندیال صاحب کا ذکر کر رہے ہیں، یہ مقدمہ دوسرا ہے۔ میں اب یہ بندیال صاحب چیف جسٹس ہیں سپریم کورٹ کے، ایک شخص کے جو قانون کے شعبے سے منسلک ہو، اس سے اعلیٰ عہدے کی وہ تمنا نہیں کر سکتا نا، اس کے بعد تو اللہ میاں ہی ہیں۔ لہٰذا انسان کا عہدہ عارضی ہوتا ہے، اس کی لیگسی پرماننٹ ہوتی ہے۔ ٹھیک، نواز شریف صاحب نے بھی آج یہی کہا ہے کہ جو بندیال صاحب کے فیصلے ہیں ان سے ان کی لیگسی، کیا وہ خود کو جسٹس منیر کے درجے میں رکھیں گے، جسٹس ثاقب نثار کے درجے میں رکھیں گے، یا جسٹس کارنیلیس کے درجے میں کوئی جج اپنے آپ کو گنوائے گا، جسٹس بھگوان داس کے پلڑے میں کوئی اپنے آپ کو منوائے گا، اور ہمارے پاس بڑے اچھے نام ہیں جو اچھی روایات چھوڑ گئے۔ اس وقت یوں لگ رہا ہے کہ ہمارا جو موجودہ نظام عدل ہے وہ عمران خان صاحب کو ایک پروٹیکشن دے رہا ہے، اس کی ایک نہیں، یوں کیوں لگ رہا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں نا۔ عمران خان صاحب کے ساتھ یہ امتیازی سلوک آج سے نہیں، یہ اس وقت سے ہے جب وہ وزیر اعظم تھے۔ ان کے دور میں انہوں نے پنجاب کے 50,000 بلدیاتی نمائندوں کو غیر آئینی طور پہ برطرف کر دیا، وہ کیس چلا۔ اس کے بعد سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور 2 ججز کے بینچ نے اس کو غیر آئینی قرار دے کے بحال کیا۔ طلعت صاحب، کین یو امیجن کہ 7 مہینے تک عمران خان صاحب اور عثمان بزدار صاحب نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے ساتھ فٹ بال کھیلا؟ کسی کو یہ جرت نہیں تھی کہ ان سے پوچھے کہ آپ ہمارا فیصلہ امپلیمنٹ کیوں نہیں کر رہے۔ اچھا، وہ بیچارے آتے تھے لیکن کچھ ہوا، دیکھیں وہ میں سنتا ہوں، وہ آتے تھے کہ جی کنٹیمپٹ ہو رہا ہے، آج کہتے نہیں جی ہم آپ کی بات ہی نہیں سنیں گے۔ اس کے بعد لمبی فہرست ہے، بٹ لیکن آج کیا چیز ٹریگر کی؟ صرف یہ کہ کورٹ نے یہ سننا شروع کیا کہ عمران خان کی توشہ خانہ کی سزا کا جو عمل ہے اس کے اندر انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے، اور ہائی کورٹ کو ہدایت جاری کی، اس نے ٹریگر کیا؟ مریم نواز نے بڑا سخت ٹویٹ کیا۔ ایک ہم نے ٹرینڈ دیکھا تھا، جب نواز شریف صاحب کو سزا دلانے کی بات آئی تو اس وقت بھی ہائر جوڈیشری نے لوور جوڈیشری کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کی۔ جو نظام عدل ہے اس کا بنیادی اصول یہ ہے کہ ہر کورٹ، چاہے وہ ایک سول جج کی عدالت ہے، اٹ از اے سوورن کورٹ، وہاں پر جج مکمل آزادی کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے اور اس کے بعد اس کی اپیل سنی جاتی ہے۔ اگر آپ اسے سوورن نہ کریں تو پھر تو وہ اپیل کا کانسیپٹ ہی ختم ہو جائے گا۔ نواز شریف صاحب کی دفعہ ایک مانیٹرنگ جج لگایا گیا اعجاز الحسن صاحب کو، اور رائٹ ڈاؤن ٹو لوور جوڈیشری ایک اس کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی کہ اپنی منشا کے فیصلے لیے جائیں۔ اور اب پھر جو سلسلہ آزاد عدلیہ کا ہم کہتے ہیں، لوور کورٹس کے جو فیصلے ہیں، چاہے وہ سیشن عدالت ہو، چاہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، جس طریقے سے پروسیڈنگز چل رہی ہیں سپریم کورٹ کی، اس سے تاثر یہ نکل رہا ہے کہ لوور کورٹس کو عمران خان صاحب کو چھڑوانے کے لیے یا ریلیف دینے کے لیے انفلوئنس کرنے کی یا اس پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے۔ کورٹس کیوں کریں گے؟ دیکھیں، عمران خان کے خلاف کیسز بہت سارے ہیں، بندیال صاحب نے ریٹائر ہو جانا ہے، تو ہم ذرا جاننا ہی چاہ رہے ہیں کہ آپ کے تجزیے میں، آپ کی جماعت کے تجزیے میں یہ نظریاتی کوئی جھکاؤ ہے یا تعصب ہے آپ کے خلاف، آپ کی جماعت کے خلاف، دوسری جماعتوں کے خلاف؟ کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ ریٹائرمنٹ سے پہلے وہ کیوں کریں گے؟ اس کی بنیادی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی پالیٹکس کا جو ہال مارک ہے، انہوں نے پاکستان کی سوسائٹی میں بدترین پولرائزیشن پیدا کی، سیاست میں کی، اور سیاست کے اندر اسے پولرائزیشن کو نفرت میں تبدیل کر دیا، اور اسی پولرائزیشن کو انہوں نے قومی اداروں کے اندر منتقل کرنے کی کوشش کی، چاہے وہ بیوروکریسی تھی، چاہے وہ جوڈیشری ہے۔
اور آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے انہوں نے ہمارا جو ایک ادارہ جس کا ڈسپلن ہم ہمیشہ کہتے تھے، یونٹی کہتے ہیں کہ مثالی ہے، فوج جیسے ادارے کے اندر بھی ایک منظم کوشش کی گئی، چاہے وہ شہباز گل کے وہ پیغامات تھے یا عمران خان صاحب کی تقاریر تھیں جس میں آفیسرز کو بغاوت کی ترغیب دی گئی، جس میں انہیں پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کی بس گئی۔ احترام، لیکن آج جو آئین کو چلانے والا ادارہ ہے اس کا جو سپریم شخص ہے جس کا نام چیف جسٹس ہے، اس کے اوپر آپ کا حملہ بھی کچھ ذرا مختلف نہیں ہے۔ ایک تاثر یہ بھی ہوگا، آپ نے اداروں کی بات کی، آپ ہمیشہ اداروں کی بات کرتے ہیں، تو اگر اداروں کے سربراہان کے اوپر اتنا لیک آف ٹرسٹ ہو، اب اس ملک کا حال دیکھیے، صدر مملکت جو ہے وہ کنٹروورسی کا شکار ہے، آرمی چیف کے بارے میں آپ نے پی ٹی آئی کے بارے بتا دیا ان کا موقف کیا ہے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں ان کے بارے میں آپ کی جماعت کا موقف یہ ہے، تو یہ ملک کیسے چلے گا؟ یہ بہت بڑا بحران ہے، اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو پچھلے 4 سال عمران خان صاحب کے تھے اس میں پاکستان کا جو معاشی نقصان ہے اس سے آپ ریکور کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو ادارہ جاتی نقصان ہے، یہ جو ایک پولرائزیشن، ہیٹ بیسڈ پولرائزیشن ہے، یہ وہ سب ہتھ کنڈے ہیں جس کو آج کہا جاتا ہے ہائبرڈ لیکن وار۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو اٹیک کرنے سے کیا یہ تطہیر اور اچھائی کی طرف معاملہ نہیں، اس جائے میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو اٹیک نہیں کیا گیا، لیٹس ہیئر واٹ ہی سیڈ، تاکہ ہم لیکن کانٹیکسچلائز میرا خیال کریں۔ ہے کہ جو ان کا ایک طرز عمل ہے اس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ اس قسم کی عجلت ایک شخص کو ریلیف دینے کے لیے کیوں کی جا رہی ہے؟ فنڈامنٹل کوسچن میاں محمد نواز شریف نے کیا کہا، آئیے سنتے ہیں۔ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ثاقب نثار وہ اسی بات کے اوپر لگے ہوئے تھے کہ نواز شریف کو اندر بھی کرنا ہے اور ڈسکوالیفائی بھی کرنا ہے اور اس کی حکومت بھی ختم کرنی ہے، اور دوسری طرف آج اس وقت کے چیف جسٹس نواز شریف کو دیوار سے لگانے پہ لگے ہوئے تھے اور آج کے چیف جسٹس عمران کو بچانے پہ لگے ہوئے ہیں۔ عمران خان کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے اپنی کیریئر کو داؤ پہ لگا رہا ہے۔ کون نہیں جانتا کہ اس کو لانے والا جنرل باجوہ تھا، اس کو لانے والا جنرل فیض تھا۔ ثاقب نثار ریکارڈ میں ہیں یہ کہتے ہوئے کہ ان لوگوں کا فیصلہ ہے۔ وہ لوگ کون تھے؟ جنرل باجوہ اور جنرل فیض۔ کافی سیدھا سادہ حملہ ہے یہ، صرف ان کی کنڈکٹ کی اندر جو ان کو اپریہنشن نظر آ رہی ہے آپ کی جماعت کو، اس کی نشاندہی نہیں ہے۔ دیکھیے، اس میں تو یہ حملہ نہیں ہے، نریشن آف فیکٹس ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ پچھلے کچھ دنوں سے ایک مخصوص ججز ہیں، وہ ہر بینچ کے اندر بیٹھتے ہیں۔ آپ ہی کی ایک کولیگ ہیں صحافی ریما عمر صاحبہ، انہوں نے ایک پورا تجزیہ پیش کیا کہ کون کون سے بینچز بنے ہیں جنہوں نے پولیٹیکل نیچر کے فیصلے دیے ہیں۔ ان کے اندر وہی چند ججز ہیں جس میں کہ سینئر ججز کو نکالا جاتا ہے، ان مخصوص ججز کو، یا زیادہ سے زیادہ کوئی جونیئر ججز کو لے آیا جاتا ہے۔ سپریم کورٹ کے اپنے جج صاحبان نے اپنی جو ججمنٹس لکھی ہیں اس کے اندر بھی ایشو ریز کیا کہ بینچز کیسے بنتے ہیں اور چیف جسٹس تو میرا مقصد ہے کہ یہ بات جو نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں یا میں اور آپ ڈسکس کر رہے ہیں، جب یہ بات خود سپریم کورٹ کے آنریبل ججز اس کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، پھر تو اس میں کوئی مزید گفتگو کی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ تو آپ کے خیال میں کوئی انہونی بات نہیں ہے، صرف انہوں نے ایک ایسے ٹرینڈ کو پوائنٹ آؤٹ کیا۔ لیٹس موو آن ٹو انتخابات کے معاملے کے اوپر۔ یہ تمام قصہ جو ہے، ہمیں معلق ہیں اس وقت یہ تمام کا تمام نظام، اور آپ نے بھی اس کی نشاندہی کی۔ آپ کی جماعت میرے خیال میں واحد اب جماعت رہ گئی ہے بڑی جماعتوں میں جو کہہ رہی ہے کہ جو 90 دن والی شک ہے اس کو چھوڑیں، اور جو 7 مہینے والا شیڈیول اناؤنس ہوا ہے عملاً الیکشن کمیشن کی طرف سے، اس کے مطابق چلیں۔ 90 دن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جلدی کروائیں، نہیں کرائیں، ہماری طرف سے 30 دن میں کرا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اس ملک کو آپ نے میری، آپ کی یا زید یا بکر کی خواہشات پہ چلانا ہے، یا اس نظام پہ چلانا ہے، اس آئین اور قانون پہ اور اس ضابطے پہ چلانا ہے جو موجود ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 13 جنوری 2022 کو جو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس عمران خان صاحب کی صدارت میں ہوا، اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اگلا الیکشن 7ویں مردم شماری کے اوپر ہوگا۔ اچھا، اب یہ فیصلہ کیوں کیا گیا؟ یہ اس لیے کیا گیا کہ جب 2017 میں مردم شماری ہوئی تو اس پہ صوبہ سندھ نے تحفظات کا اظہار کیا، انہوں نے کہا جی ہم اس کے نتائج نہیں مانتے۔ بڑی مشکل سے اس وقت یہ کمپرومائز ہوا کہ اس سینسس کے اوپر آپ 2018 کا الیکشن ہو لینے دیں، جو اگلا الیکشن ہے وہ نئی مردم شماری کے اوپر ہوگا۔ لہٰذا اب جب نئی مردم شماری کا عمل مکمل ہو گیا، نوٹیفائی ہو گیا، تو آئین اس بات کو پابند کرتا ہے الیکشن کمیشن کو
کہ جو لاسٹ نوٹیفائیڈ سینسس ہے اس کی روشنی میں وہ ڈی لمیٹیشن اور الیکشن کرانے کا پابند ہے. لیکن